بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف، اس کی آیت نمبر 4، 5 اور 6، اس کا ہم مختصر ترجمہ اور تفسیر پڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اذ قال یوسف لأبیہ۔ اذ کا معنی ہوتا ہے اذکر، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ یاد فرمائیں۔ قال، جب کہا، یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام نے، لأبیہ، اپنے والد گرامی سے، یا آباتی، اے میرے والد گرامی، انی رأیت، بے شک میں نے دیکھا ہے، احد عشر کوکباً، 11 ستاروں کو، والشمس والقمر، اور سورج اور چاند کو، رأیتہم لی ساجدین، میں نے ان کو دیکھا ہے کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے 12 سال کی عمر کے اندر ایک رات ایک خواب دیکھا۔ خواب یہ تھا کہ آپ نے دیکھا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند آپ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ تو آپ نے یہ خواب اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو بیان کیا۔ تو یہاں علماء نے احد عشر کوکباً کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ 11 ستاروں سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام کے 11 بیٹے، حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 جو ہے وہ بھائی تھے، اور سورج سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں، قمر سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ راحیل وہ مراد ہیں، کہ آپ نے یہ دیکھا کہ یہ میرے بھائی جو ہوں مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ پہلے دور کے اندر سجدہ تعظیمی جائز ہوتا تھا، لیکن شریعت مطہرہ، شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اس کی ممانعت ہے کہ تعظیمی سجدہ بھی غیر اللہ کو جائز نہیں ہے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے یہ جو خواب دیکھا، خواب دیکھنے کے بعد آپ نے جب اپنے والد گرامی کو یہ خواب بتایا، تو چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام بھی اللہ کے برگزیدہ نبی تھے، تو آپ نے نبوت کے نگاہ سے دیکھ لیا کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو آنے والے وقت کے اندر ایک شرافت اور بزرگی اور نبوت جو ہے اس کا اشارہ کیا ہے، اور آپ کے جو بھائی ہیں وہ ایک وقت ہوگا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے مطیع و فرمانبردار ہوں گے۔ اس چیز کا اس خواب کے اندر ذکر ہے۔ یہاں یہ یاد رکھ لیں کہ خواب کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ بخاری شریف کے اندر موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الرؤیا ثلاث، خواب کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم الرؤیا الصالحۃ، سچے خواب۔ یہ جو سچے خواب ہوتے ہیں یہ جزء 46 جزءا من النبوہ، یہ نبوت کا 46واں حصہ ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے انبیاء، اپنے اولیاء، صالحین اور شہداء اور صدیقین اور جو نیکوکار لوگ ہوتے ہیں، جو مستقبل کے اندر ہونا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو خواب کے اندر ہی وہ چیزیں دکھا دیتا ہے۔ جیسے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے 12 سال کی عمر کے اندر خواب دیکھا، اور جب یہ خواب پورا ہوا تو اس وقت آپ کی عمر مبارک 80 سال سے بھی زیادہ ہو چکی تھی۔ دوسری خواب کی قسم ہے اضغاث احلام، اس کا مطلب ہوتا ہے شیطانی وسوسے اور ڈرونے خواب، کہ جب انسان رات کو بعض اوقات سوتے ہیں جو ہے وہ سونے کے دوران ہی ڈر جاتا ہے، تو یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے انسان کو ڈرانا، گمراہ کرنا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ ڈرونے خواب دیکھیں تو اس کے بعد وہ کہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور ڈرونا خواب جو ہے جب وہ دیکھے تو وہ کسی کو بیان نہ کرے، اور جو اچھا خواب دیکھیں، نیک خواب دیکھیں، صالح خواب دیکھیں تو وہ اس کو بیان کرے جو عالم ہوں یا جو اس سے محبت کرنے والا ہوں، کبھی بھی ان کو بیان نہ کرے کہ جو انسان سے حسد کرنے والے ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنا خواب اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو بیان کیا، اور آپ نے اپنے بھائیوں کو بیان نہیں کیا تھا، کیونکہ آپ کے جو بھائی تھے 11 وہ آپ سے حسد کرتے تھے، اور حسد کی وجہ یہ تھی
کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت اور پیار کرتے ہیں، تو یہی آپ کے بھائیوں کے حسد کی وجہ تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ایک جو ہے وہ سکے بھائی تھے جن کا نام تھا بنیامین، ایک والدہ سے، اور باقی جو 2 بھائی تھے جتنے، وہ تمام کے تمام جو ہے وہ سوتیلے بھائی تھے۔ جب آپ نے خواب اپنے والد کو بیان کیا تو قال، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تقصص رؤیاک، تو نہ اپنا خواب بیان کرنا، علی اخواتی کا، اپنے بھائیوں کو، فیکیدوا لک کیدا، وگرنہ وہ تمہارے لیے مکر کریں گے، مکر کرنا، عجیب و غریب وہ تمہارے لیے سازشیں بنائیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو پتہ چل گیا تھا کہ اس خواب کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو شرافت اور بزرگی کا اشارہ دیا ہے، تو اسی لیے آپ نے فرمایا کہ اپنے بھائیوں کو بتانا نہ، کیونکہ پہلے ہی وہ حسد کرتے تھے، اگر ان کو خواب بتا دیا تو خواب کی تعبیر جب ان کو پتہ چل جائے گی، خواب کی تعبیر نکال لیں گے تو وہ پہلے سے زیادہ حسد کرنا شروع کر دیں گے اور حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو نقصان پہنچائیں گے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، کہ یہ جو آپ کے بھائی آپ کے خلاف جو وہ سازشیں کریں گے، اس کا سبب شیطانی وسوسے ہوں گے، شیطانی وسوسوں کی وجہ سے آپ کے بھائی جو ہیں وہ آپ کی مخالفت کریں گے۔ آگے فرمایا وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، کہ اسی طرح اے میرے پیارے بیٹے آپ کا رب جو ہے وہ آپ کو چن لے گا۔ یجتبی، اجتبا یجتبی سے ہیں، اجتبا اس کا مادہ ہے اور اسی سے مجتبا بنتا ہے جس کا معنی ہوتا ہے چنے ہوئے، کہ اجتبا کا معنی ہوتا ہے چننا، کہ آپ کا رب جو ہے وہ آپ کو اپنے فضل کے لیے، کمالات کے لیے جو ہے وہ آپ کو چن لے گا۔ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور اللہ تعالیٰ آپ کو سکھائے گا من تأویل الاحادیث، خوابوں کی تعویل، خوابوں کے بارے میں تعبیریں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ کو سکھا دے گا۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ، اور اللہ تعالیٰ اپنی نعمت تمہارے اوپر پوری کرے گا جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت پوری کی ہے آل یعقوب پر، کما اتمہا، آپ کے اوپر بھی پوری کرے گا، آل یعقوب پر بھی پوری کرے گا، کما کاف جو ہے جیسے کے لیے، جیسے اتمہا اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کو پورا کیا علی ابویکا، کہ اے بیٹے تمہارے باپ دادا آپ کے ابا و اجداد کے اوپر، من قبل اس سے پہلے، ابراہیم و اسحاق، یہ ابوین جو ہے اس سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں اور حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نجات دی، اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا، اور حضرت اسحاق علیہ السلام یہ ان کو اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹے دیے، پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے آگے 12 بیٹے ہوئے جن کو اسباط کہا جاتا ہے۔ ان ربک علیم حکیم، بے شک آپ کا رب جو ہے وہ جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ تو یاد رکھے خواب کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتے ہیں سچے خواب جن کو الرؤیا الصالحہ کہا جاتا ہے، الرؤیا الصالحہ کا معنی ہے سچے خواب اللہ کی طرف سے، دوسرے خواب شیطانی ہوتے ہیں، اور تیسری قسم جو ہے حدیث نفس، اس کا معنی ہوتا ہے کہ جو انسان کے ذہن کے خیالات ہیں، دل کی خواہشات ہیں، سارے دن کے مصروفیات ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو خواب کے اندر جو ہے وہ دکھا دیتا ہے، اور وہی چیزیں جو ہے انسان کو خواب میں نظر آتی، جیسے بھوکا آدمی ہے رات کو جب وہ سوئے گا تو نیند کے اندر اس کو جو ہے وہ کھانا نظر آ جائے، اسی طرح کی اور مثالیں ہیں۔ دعا اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے، عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔